Like, subscribe and press the bell icon for new updates. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. کل کے درس کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، کفر اور شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب چونکہ نہیں آیا تو ہم نعوذ باللہ حق پر ہیں. تو اللہ نے اس کو کیا جواب دیا کہ ہم نے جو عذاب نازل نہیں کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ حق پر ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر رہتے ہیں. جب حضور تشریف لے آئے تو اب عذاب آ جانا چاہیے. اللہ نے فرمایا میرے کچھ کمزور بندے ہیں جو مجبور کر کے وہاں پر رہ رہے ہیں، وہ جب استغفار کرتے ہیں تو میں ان کے استغفار کی برکت سے اس شہر سے عذاب عطا نہیں کرتا ہوں. یہ اللہ کا قانون ہے. جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب رکا رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا شہر. جب انسان بے توجہ اور یہ استغفار کو استغفار نہ سمجھیے گا، ہم کہتے ہیں استغفار تو کیا تھا، ہمارا اللہ بس قبول فرما لیجیے ہماری ساری عبادات کو، تو اللہ کا فضل ہے. وگرنہ وہ توجہ وہ جس طرح کرنے کا حق ہے، ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے، زبان پر کیا ہوتا ہے، اور ہم بس استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی نہیں پتا بھی کس گناہ کا استحضار ہو رہا ہے. اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں اور زبان سے نکلے میرا فلاں گناہ ہے، اللہ تو پکڑنے پر قادر ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تیری ساری قدرتیں تیرے اندر ہیں اور تو جب چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن میں تیرا عاجز بندہ اپنی زبان سے معافی کا اعلان کرنے لگا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے. کون اللہ؟ ربی، جو میرا رب ہے. کس چیز کی معافی مانگتے ہیں میرے بندے؟ ہم کہیں گے اللہ من کل ذنب، ہر اپنے گناہ سے جو ہم سے ہو گیا اللہ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے اوپر توجہ کا معاملہ فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ ایک جملہ بھی کہہ دیجئے سچی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے اگر آنکھ سے نکل آئے اللہ اس پر جہنم حرام کر دیا کرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے. تو یہ تھوڑی توجہ بھی چاہیے، استحضار بھی چاہیے. استغفار کی برکات بڑی ہیں. اب آج کے سبق کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس پر انہیں شیخی بگاڑنے کی ضرورت نہیں، کہ بڑے جوش اور نعرے مارنے کی ضرورت نہیں کہ عذاب تو کوئی نہیں آیا. اللہ نے فرمایا
عذاب نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مستحق کے عذاب نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی کسی حکمت کے تحت موقع پر عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کسی بھی وقت ان کو پکڑ لے گا، اور اگر بالفرض والمحال یا ایسا ہو جائے دنیا میں اللہ نہ پکڑے، فرمایا آخرت ہم نے جہنم تیاری کافروں کے لیے کی ہے، اپنے نافرمان بندوں کے لیے کی ہے۔ ہم نے جہنم بھی تو بنائی ہے، اور جہنم تو الیاذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنا جب بندہ پڑھتا ہے نا جی، عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث پچھلے دن بھی ہماری سبق میں گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ جنت جو ہے، جہنم جو ہے نا، یہ ان چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے جو چیزیں ہمیں ہمارے نفسوں کو اچھی لگتی ہیں، اور جنت ان چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے جو ہمارے نفسوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ جبریل امین کو جب بھیجا تھا نا، جب اللہ نے جنت بنائی، جبریل جاؤ دیکھو میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ جب جبریل گئے، جنت کا نظارہ کیا، جنت کی نعمتیں دیکھی، اللہ نے کہا جبریل اپنا تبصرہ بھی پیش کر۔ حضرت جبریل کہنے لگے یا اللہ، اگر میری رائے کے مطابق آپ کے کسی بندے نے اگر اس جنت کو دیکھ لیا یا اس کے احوال کو سن لیا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ جنت اس طرح کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی بندہ اس جنت سے جائے بغیر محروم ہو جائے، وہ جنت میں نہ جائے۔ اور جنت کا ذکر سن کر اللہ نے جہنم بنایا۔ فرمایا جبریل جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا، سختی کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، میرا نہیں خیال کہ تیرا کوئی بندہ بھی جہنم کا تذکرہ سنے اور اس جہنم میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ضرور بچیں گے۔ پھر اللہ نے حجبت النار، وہ جب اللہ نے دونوں چیزوں کو ڈھانپ دیا، یہ لذت والی چیزوں سے جہنم کو ڈھانپ دیا، مشکل چیزوں سے۔ فرمایا اب جبریل جا کر دیکھو۔ اب حضرت جبریل کی رائے بدل گئی۔ فرمایا اللہ، جس چیزوں سے تو نے جہنم کو ڈھانپا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تیرا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، بلکہ بڑے مشکل ہے کہ جہنم سے بچ سکے۔ یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں انسانوں کے نفسوں کو، اور جنت بڑی مشکل ہے کہ تیرا کوئی بندہ ان ساری چیزوں کو پھلانگ کر آ جائے اور اس کو چھوڑ کر تیرے راستے میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ شیطان نے بھی کہا تھا نا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، میں بھی اپنے بندوں کو جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے معاف کرتا رہوں گا۔ میرے بندے ضرور تیری ان سارے ہیلوں سے چالوں سے بچ کر ضرور جنت کے اندر آئیں گے۔ تو اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی، لیکن نفسانی خواہشات سے بچیے گا۔ یہ جو آج ہم نے دین نفسانی خواہشات میں ڈھونڈنا شروع کر دیا نا، میری خواہش یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے، میری طرف یہ ہے کہ ہونا چاہیے، بھئی کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، تو پھر مطلب آپ دین کے اوپر زبردستی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوں جملے نکلتے جاتے، دین آ گیا، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، بس جو کچھ مرضی ہو جائے اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے انسان اور مومن کی پہچان۔ ان آیات میں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا، ان لوگوں کی 3 جرم ذکر کیے، مشرکین مکہ اور ہر اس نافرمان بندے کے جو اللہ کے گھر کے اندر خرابی چاہے گا۔ کون سی چیزیں؟ فرمایا یہ لوگ مسجد حرام کے اندر رہتے ہیں، یہ تو مسجد حرام میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسجد حرام میں صحابہ کو روک دیں گے؟ ان کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو یہ بتوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا تو فرمایا اللہ کے گھر کو یہ لوگ جو خرابی کر رہے ہیں، عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا صلح حدیبیہ پر۔ اللہ نے کہا یہ تو اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے سے روکتے ہیں، ان کا پہلا جرم تو یہ ہے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا کافر ہونے کے باوجود سربراہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں اور ہم ہی ہیں سب کچھ بیت اللہ کے نگران۔ فرمایا کہ بیت اللہ کا نگران، بیت اللہ کا متولی وہ پرہیزگار اور مومن بندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے نگران،
اللہ کے گھروں کے متولی وہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ نمازی لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ایک چیز تجھے نکال دیں اور یہ اور کیا کام کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ مسجد میں آتے بھی ہیں اللہ کے گھر میں، ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان کی نماز سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، نمازیوں کو تنگ کرنا، خرابیاں کرنا۔ نماز پڑھو نہ پڑھو لیکن مسجد میں جا کر خرابی ضرور کرو، مسجد میں جا کر شور اتنا کرو کہ نمازی نماز نہ پڑھ سکے، مسجد میں جا کر لوگوں کو تنگ کرو، یہ ان کا مقصد ہے۔ فرمایا ایسے لوگ یہ مسجد کی بے ادبی بھی کرتے ہیں، مسجد کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مسجد میں جانے سے روک دو۔ ہاں ویسے نماز پڑھنے جو دل آئے، جو مرضی آئے بندہ آئے، نماز پڑھنے سے کسی کو نہیں روکا جائے گا۔ لیکن نماز کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو شخص نا مسجد میں اب اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں۔ آپ نے میں کو بلاؤ میرے پاس، بلایا کہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتلایا مدینے کے رہائشی نہیں۔ فرمایا اگر تم مدینے کے رہائشی ہوتے تو میں تمہیں کوڑوں کے ذریعے سزا دیتا۔ تم اللہ کے گھر کے ادب کا خیال نہیں کر رہے، تم چونکہ باہر سے آئے ہو تو میں تمہیں یہ رعایت دے رہا ہوں کہ تمہیں آئندہ مسجد نبوی کے اندر تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، اور مسجد نبوی کے اندر اللہ کے گھر کے اندر تم شور شرابہ کرنے کے لیے آتے ہو، فساد مچانے کے لیے آتے ہو، تو فرمایا اس چیز سے اپنے آپ کو روک لو۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہم نے مال لگایا، ہم نے پیسے دیے ہیں، اللہ کہتے ہیں کس چیز کے لیے مال خرچ کیا ہے؟ تم نے ایک مال خرچ کیا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کی قوت کو توڑنے کے لیے۔ جب یہ بدر سے لوٹے نا اور یا آنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی ابو سفیان سے کہ چونکہ تیرے لشکر کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، لہٰذا یہ جو تو قافلہ بچا کر لایا ہے نا، اس میں جتنا ہمارا نقصان ہے پہلے تو وہ پورا کر، اور دوسرا کام یہ کر کہ اب ہم نے ایک اور جنگ لڑنی ہے، اس کا سامان فراہم کرنے کے لیے پیسے بھی ہمارے حوالے کر۔ کہتے ہیں اتنا زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی اس میں، جتنا کچھ ہو سکتا ہے 12 سرداروں نے اپنے ذمے لے لیا تھا، جو کچھ ہوگا۔ بدر کے اندر بھی جتنے ہر بندے کا خرچہ 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے، اور گھوڑے زرنے سارا کچھ انہوں نے اپنے ذمے لیا۔ اللہ کہتے ہیں جب مال ڈوب گیا، وہ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، جانے بھی گئی، مال بھی گیا، تو افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ رہ گیا۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں اور جو اللہ کے راستے کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کی مثال پاکیزہ اور خبیث چیز کی طرح ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو ہم نے فرقان، جنگ بدر کا نام فرقان ایسے نہیں ہے فرق کرنے والی، ہم نے خبیث مال کو الگ کر دیا، خبیث جانوں کو الگ کر دیا، اور پاکیزہ جانوں اور پاکیزہ مال کو، ستھرے مال کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ قبولیت کی علامت ہوا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مال صحیح کمایا جا رہا ہے تو پھر دیکھیے کہ یہ مال خرچ کہاں ہو۔ اگر آپ حلال کی کمائی کما رہے ہیں اور اللہ اس کمائی سے اللہ کی رضا ہے تو آپ کا مال کبھی غلط جگہ پہ نہیں لگے گا، کبھی حرام کاری میں نہیں لگے گا، کبھی ناچ گانے پر نہیں لگے گا، کبھی ڈھول باجے پہ نہیں لگے گا، فرمایا اچھی جگہ لگے گا۔ اور اسی طرح یہ ہمارے حج اور عمرہ کر کے جو حضرات آتے ہیں اس کی بھی علماء نے قبول تو اللہ نے کرنا، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اتنا لمبا سفر ہوتا ہے، انسان کیا کچھ مشقتیں برداشت کر کے جاتا ہے۔ اگر کیا اب ہمارے یہاں پتہ کیا المیہ کیا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ حالات اس طرف چلے جائیں، لیکن جیسا لگ رہا ہے عمرہ ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو حج اصغر کہا گیا، چھوٹا حج اصغر عمرہ۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، جب آ کر ان کی بات پتہ چلتی ہے وہ تو ہم سے یہ بھی غلطی ہو گئی تھی، یہ بھی غلطی ہو گئی تھی، ساری باتیں سیکھتے ہیں، ایئرپورٹ کیسے جانا ہے، وہاں کیسے اترنا ہے، یہ سارے ہوٹل کیسا ہوگا۔ اللہ کے بندو جس کام کے لیے جا رہے ہو عمرہ بھی تو سیکھو، احرام کی پابندیاں کیا ہیں وہ تو سیکھیے، عمرے سے حلال ہونے کا طریقہ، عمرے میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، اصل تو یہ ہے۔ اب وہاں پر کیسے ایسے عجیب و غریب منظر لوگ بتاتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ خاص طور پر جو ہمارا علاقہ ہے ہندوستان اور پاکستان اور اس طرح کے، یہ ہم نے اس چیز کی اہمیت نہیں دی۔
اتنے 2-2.5 لاکھ روپے بندہ بھر کے جا رہا ہے، 12 لاکھ روپے حج پہ بھر کے جا رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو سوچے کہ کم از کم افعال سیکھ کر جائیں، مسائل سیکھ کر جائیں۔ جو عبادت انسان اپنے پر فرض ہو جائے اس کے مسائل سیکھنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس چیز کو خاص طور پر کہ مال خرچ کر کے آیا حج عمرے سے، 3 دن تو مسجد میں نماز پڑھے گا، چلو بھی چلو حاجی صاحب آؤ جی نماز پڑھو، 4-5 ہفتہ گزرا، پھر وہی روٹین واپس آنے لگتی ہے۔ یہ اللہ نہ کرے، علماء نے یہ بات لکھی کہ یہ اس بات کی علامت ہے جو خدا کے گھر دیکھ کر آئے اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھیے کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اتنے مبارک سفر سے اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کمایا۔ اگر وہ 5 وقت کا نماز ہی نہیں بن سکا تو پھر اس کا حج اور عمرہ کیسا ہے؟ بھئی یہ تو فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ فرض اگر چھوڑ رہا ہے عمرے جتنے مرضی کر لے، پہلا سوال فرمایا نماز کا ہوگا، نماز غلط نکلی اللہ نے آگے صاحب بھی کوئی نہیں کرنا، لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر۔ تو بھائی نماز تو پہلی چیز ہے نا، اللہ لے جاؤ سب کو اپنے گھر کے اندر، اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے، لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے۔ وہاں بھی کیا ہوتا ہے بھائی، بیت اللہ کی طرف آپ، کتنا مبارک مقام ہے، مسجد نبوی کتنا مبارک مقام ہے، اور بندہ وہاں شیڈول کیسے بنا رہا ہے، کچھ بھی کتنی نمازیں صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے جی، جو کوئی اکثر تو ہے ماشاءاللہ حضرات جاتے رہتے وقت روٹین بنا لیتے ہیں کہ نماز حرم شریف میں پڑھنی ہے۔ اب کہتے وہ جی بازار چلے گئے تھے، وہاں چلے گئے تھے، 1 لاکھ نماز کا ثواب ضائع کر رہے ہیں۔ ہوٹل میں پڑھ لی تھی، ہوٹل میں 1 لاکھ نماز پڑھ کے دکھاؤ، پھر 1 نماز حرم کی ہے، اور کتنا فاصلہ ہے بھائی، تمہیں سارا دن حرم میں بیٹھنا پڑے، بیٹھ جاؤ، 1 نماز 1 لاکھ نماز کا ثواب کہاں سے لاؤ گے؟ پورے دنیا پھر لو نہیں ملے گی، تو کم از کم وہاں جائیں۔ تو یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کہتے ہیں ہم یہ خبیث اور پاکیزہ چیزوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس الگ کیسے کریں گے؟ فرمایا اللہ اس طرح کے معاملات سے اس چیز کو واضح کرتا رہتا ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنا مال کہاں خرچ کرتے ہیں، اپنی سوچ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ حق بات کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اچھی جگہ مال خرچ کیجیے، اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے، تاکہ فرمایا اللہ تمہاری عبادات کو بھی قبول کرے، تمہارے صدقے اور خیرات کو بھی قبول فرمائے۔ دیکھیے فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا لَهُمْ، اور ان میں کیا بات ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ کہ نہیں عذاب دے رہا ان کو اللہ، عذاب نہ دے ان کو اللہ، ایسی کیا بات ہے ان کے اندر کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا؟ حالانکہ جرم کیا ہے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ روکتے ہیں لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجد حرام سے، عمرہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے۔ فَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور وہ اس کے اختیار والے نہیں ہیں، وہ بیت اللہ کے متولی نہیں ہیں، انہیں اللہ نے ولایت نہیں دی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ نہیں ہے اس بیت اللہ کے متولی، نہیں ہے اس بیت اللہ کے اولیاء مگر متقون، پرہیزگار لوگ، پرہیزگار لوگ، تقوی رکھنے والے نمازی لوگ، پرہیزگار لوگ اللہ کے گھروں کے متولی بن سکتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کی خبر ہی کوئی نہیں ہے، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے کوئی نہیں ہے، اللہ کے گھر کا احساس کو نہیں کرتے، اللہ کے گھر کا احترام کو نہیں کرتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اور ان کی نماز نہیں تھی عند البیت، کعبہ کے پاس نہیں تھی ان کی نماز، الا مکان، مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیتاً، اور تالیاں بجانا۔ ان کی نماز یہ تھی جب مسلمان اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تو آ جانا اور سیٹیاں بجانے لگتے، تالیاں بجانے لگتے، اللہ کے گھر کی بھی بے حرمتی کرتے، لوگوں کی نمازوں کو بھی خراب کیا کرتے ہیں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، سو تم چکھو عذاب کو
بوجہ یہ کہ تم کفر کیا کرتے تھے، اس کفر کی وجہ سے تم عذاب چکھو، یعنی وہ عذاب جو تمہیں دنیا میں ملے گا، یا تمہیں غزوہ بدر میں ملے گا، یا جو تمہیں اللہ قیامت کے دن دے گا، عذاب قبر کے اندر دے گا، وہ سارے کے سارے عذاب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوں گے کہ تم اللہ کے گھر کا احترام نہیں کیا کرتے تھے، نمازیوں کا احترام نہیں کیا کرتے تھے، اللہ تمہیں اس کا عذاب دے گا۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، ينفقون اموالهم، خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو، کس لیے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے، مسلمانوں کو جہاد کرنے سے روک دیں، اپنے مال انویسٹ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جہاد کرنے سے روک دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب وہ اور بھی خرچ کریں گے، یہ صرف بدر میں خرچ نہیں کیا، آگے احد میں بھی خرچ کریں گے، خندق میں بھی خرچ کریں گے، دیگر جنگوں میں بھی خرچ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف کفر ہمیشہ اپنا مال خرچ کرتا رہا ہے، فرمایا ان قریب اور بھی مال خرچ کریں گے۔ ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر ہوگی انہیں اپنے اس خرچ کیے ہوئے مال پر حسرت اور افسوس، انہیں اپنے اس مال کے خرچ کرنے پر افسوس ہوگا۔ ثم یغلبون، آخر کے اندر یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ کبھی غالب نہیں ہو سکتے، اللہ ایسے لوگوں کو مغلوب کر دیا کرتا ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، وہ جہنم کی طرف یحشرون، ہانکے جائیں گے۔ ہانکنا جمع کیا جائے گا، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے نا، فرشتے آواز لگائیں گے چلو چلو سب جہنم کی طرف، علیاذ باللہ، کتنا ایک تو ٹھکانہ برا، ایک میدان معاشر، ساری کائنات کے انسان دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو اللہ کہے فرشتے ہانک ہانک کر، اور بعضوں کو تو اپنے منہوں کے بل چلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بھلا بندہ منہ کے بل کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، جو خدا ان پاؤں کے ذریعے چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ یہ ہم پاؤں کے ذریعے کہاں سے چل رہی ہے؟ اللہ نے طاقت دی ہے پاؤں میں چلنے کی، تو وہ خدا اس دن ان کو ذلت دلانے کے لیے منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے نے جہنم میں ڈالا۔ اللہ اتنا زیادہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ سنیے گا، فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کر دے اللہ الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، اللہ ناپاک مالوں کو پاک سے جدا کر دے، اللہ ناپاک بندوں کو پاک بندوں سے جدا کر دے، اللہ ناپاک چیزوں کو پاک چیزوں سے جدا کر دے، اللہ ناپاک ارادوں کو پاک ارادوں سے جدا کر دے۔ آج پتہ چل جانا چاہیے یہ طیب مال ہے، یہ عمدہ مال ہے، یہ عمدہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والے ہیں، یہ وہ خبیث لوگ ہیں، یہ وہ مردار لوگ ہیں، یہ وہ ناپاک مال ہے جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کیا گیا تھا۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور رکھے اللہ ان کو، ان کے ناپاک کو بعض پر، بعض کے ناپاک کو ملاتے رہتے ہیں آپس میں، ان کے ناپاکی کا بعض مال بعض کے ساتھ ملتا رہتا ہے، بعض گناہ بعض کے ساتھ ملتے رہتے ہیں۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اس کو ڈھیر کر دے گا اکٹھا، اللہ اس کو جمع کر کے اکٹھا کر دے گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ارادے لے کر نکلتے ہیں اللہ کے لشکروں کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی حرکتیں جمع کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک ڈھیری لگ جاتی ہے، قیامت کے دن یہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ڈال دے گا اس کو جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، اللہ دوزخ میں ان کو ڈال کر اکٹھے ان کے سارے کرتوتوں کی وجہ سے ایک ٹھکانہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ کہتے ہیں، آج کہتے ہیں مومن خسارہ والے ہیں، مومن کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا، خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جو فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے کام کر کے
یہ اپنے ارادوں کو جمع کر کے مومنوں کو روکنا چاہتے ہیں. اللہ ان کے سارے کرتوت جمع کر رہا ہے اور ان سب کا عذاب کو ضرور دے گا.